हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिक्स प्रो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कमाल की और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज हम हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और पृथ्वीराज चौहान का एक वाक़या है जिसके ऊपर हमने रिएक्शन दिया है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। आप सफर करते करते सम्माना की सरजमीन पर आए, उसको समाना भी लिखा गया है। वहां पर पृथ्वीराज का दामाद था। उसको पता चला ये मोहम्मद का फकीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बहुत लुत्फ आता है ये जुमला कहने में, मोहम्मद का फकीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहजादा रसूल है ना, और मैं फकीर की इस्तिलाह पहले बयान कर चुका, इसलिए अब दिक्कत नहीं है कुछ कहने में। मोहम्मद का फकीर, हम तो जब कहते ये कहते यार रसूल हम भी आपके फकीरों के फकीर हैं। क्या बात है, हम भी आपके फकीरों के फकीर हैं, जो आपके फकीर हैं हम उनके फकीर हैं। बेशक। हाय हाय। तो उसको पता चला कि वो फकीर आया है। उसने कहा यार जाओ देखो पहले वो कैसा है। जब उसके जासूस गरीब नवाज को देखने के लिए गए ना, पेशानी पर वो नूर, आंखों में वो चमक, वजूद पर वो रोब। याद रखना अल्लाह ने हुजूर को ये खुसूसियत दी है अंबिया में कि 1 महीने की मुसाफत तक काफिरों के दिल पे अल्लाह ने हुजूर का रोब डाल रखा है। क्या बात है। और हुजूर के सदके में हुजूर की उम्मत का भी ये रोब है। ये बात ख्याल रख। देखिए जब आपकी मुलाकात किसी जंगल में सांप से होती है, नाक से, तो हम और आप उससे डरते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया या नहीं किया, लेकिन अब गौर करना, वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे। वो ऐसे क्यों करते हैं पता है? आप उससे डर रहे होते हैं, वो आपसे डर रहा होता है। ये बात है। सही बात है। सांप भी आपसे डरता है, सांप आपसे डरता है और आप उससे डरते हैं। लेकिन सांप आप ही से डर सकता है, एक शर्त है, आप ना डरें। आप अल्लाह का डर दिल में बसा लें, फिर आप नहीं डरेंगे, सांप ही आपसे डरेगा। बेशक। हाँ, इसलिए सांपों से मत डरिए, बिल्कुल। क्योंकि सांप आपसे डरता है, वो इसीलिए ऐसे ऐसे करता है। फिर वो जब ये देखता है ना कि इसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, ये मुझसे डर रहा है, उसको पता होता है कि अल्लाह का डर नहीं है, ये मुझसे डर रहा है। और जब वो देखता है कि अल्लाह का डर है, तो फिर वो अबुल हसन खरकानी के हाथ में चाबुक का काम करता है। जब वो देखता है कि अल्लाह का डर है, तो शेर सवार के हाथ में चाबुक का काम करता है। जब शेर देखता है अल्लाह से डर रहा है, तो हज़रत सफीना के आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये मुझसे डर रहा है, तो उसको पता चल जाता है कि अल्लाह से नहीं डरता, चिटिंगबाज है, तो फिर वो डंक मार देता है। सांप से मत डरिए, अल्लाह से डरिए। अल्लाह, क्योंकि सांप आपसे डर रहा है और सांप आपसे डरता है। सांप को डरा के रखिए ताकि वो आपको डंक न मारे। लेकिन ये कब होगा? जब नरम गद्दों पर लेटकर जिना के मनाजिर नहीं देखोगे, मुसल्ले पे बैठकर हुजूर के इश्क में रोगे, तब आंखों में वो चमक पैदा होगी कि कोई आंख मिला ना सके। उनके कूचे में रहो नक्शे कफे पा बनकर, कोई मिटा तो सके पर कोई उठा ना सके। हुजूर से निस्बतें इतनी मजबूत कर लो। तो चेहरा देखा गरीब नवाज का चेहरा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आगे का वो फकीर बड़ा बारोब है। मुसलमानों का, मोमिनों का, अहले ईमान का रोब मुनकरीन पर अब भी है, लेकिन कोई मोमिन हो। बेशुमार वाक़यात अब जहन में आते हैं पेश करने के लिए, जहां कुफ्र ने हमेशा घुटने टेके, लेकिन कोई मोमिनाना शान से बात करे। मोमिना, जो कौम बेचारी नमाज के लिए वक्त न निकाल सके, उसे मोमिनाना शान क्या नसीब होगी। जो 1 रुपये के बदले में झूठ बोले और ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हो जाए, उस कौम को मोमिनाना शान कब नसीब होगी। मोमिनों की शान तो यह है कि बेटे की गर्दन पे छुरी रखते हैं यार के लिए,
یا تو مال اتنا پیارا ہو گیا، اتنا پیارا ہو گیا، اتنا پیارا ہو گیا کہ مال کے لیے سب بھول جائیں، اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا لیں۔ یہ حال ہے قوم کا۔ اللہ کی قسم میری خریدی اتنی مہنگی، تجھے مجبور کس نے کیا تھا کہ تو اللہ کی قسم کھاتا؟ اللہ کی قسم کے بدلے جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہو۔ یہی ہوگا جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، بلکہ اگر سدھرو گے نہیں نا اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اگر نہیں سدھرو گے نہ سدھرو گے، میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق اقبال کے شعر میں، نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، کیا بات ہے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ سبحان اللہ۔ توبہ کرو، پلٹو۔ چہرہ دیکھا تو روب طاری ہو گیا کہ اس فقیر کو ایسے قتل کرنا آسان نہیں ہے، اس کی دعوت کرو، دعوت کرو اس کی، اور اس کو زہر کھلاؤ۔ چمچوں نے کہا تھا کہ زہر کھلاؤ، کہا اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں گجرات پھر آؤں گا، آتا جاتا رہتا ہوں، آگے کی گفتگو انشاءاللہ اس کے بعد کروں گا، بات اس پہ مکمل کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے، کل بھی انشاءاللہ پروگرام میں جانا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو دعوت کرو۔ پرتھوی راج کے داماد نے جو سمانہ کا بادشاہ تھا غریب نواز کی دعوت کی، پتہ چلا کہ اگر ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں تو قاتل بھی دعوت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، حضور کی غلامی کی شان، کوئی غلام بنے دعوت کرنے پہ۔ اچھا دعوت دی تو سرکار غریب نواز نے کہا دیکھو ہمارے نبی کی سنت ہے، کیا خیال تھا سنتوں کا کہ ہم دعوت قبول کر لیتے ہیں، دعوت قبول کی، لیکن تیرے محل میں آ کر نہیں کھائیں گے، ہم فقیروں کو کیا کام کسی کے محل سے، ہم محل میں نہیں آئیں گے، تمہیں کھانا یہی لا کے دینا ہوگا، لیکن دعوت قبول ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے کیا کیا، خطرناک زہر حلاحل اس کھانے میں ملایا، اور ہندوستان کے جتنے لذیذ پکوان ہو سکتے تھے سب پکوایا۔ سوچا کہ بیچارے عرب کے بھوکے لوگ پھٹے پرانے کپڑے پر آئے ہیں، میرے کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے اور پھر زہر سے ان کا قصہ تمام ہوگا، میرا سسر مجھے کتنا بڑا انعام دے گا کہ میرے خطرے کو اس نے کتنی آسانی سے ختم کر دیا۔ اور چند فقیروں کو قتل کرنا زہر سے آسان کام ہے۔ اس نے سارے پکوان پکائے، زہر ملایا، زہر ملا کے اپنے وزیروں سے کہا کہ جاؤ اس فقیر کو دے دو۔ وزیر جانتے تھے معاملہ کیا ہے، اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا، اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا، اس کی ماں مذہب کے معاملے میں تھی کٹر، لیکن اس کی ماں کو یہ بات تھی کہ بھئی کسی بھی مسافر کو مہمان بنا کے بلا کر اس کے ساتھ دغا نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک، وہ اسلام پر نہیں تھی۔ بعض لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی روایتوں کی بنیاد پر بھی کچھ سچائیوں کی پابندی کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا، اور یہ داماد پرتھوی راج، اس نے زہر ملا کر کے جو ہے وہ بھیج دیا۔ زہر آلود کھانا آیا، غریب نواز نے دیکھ کے مسکرایا، زہر آلود کھانا دیکھ کے غریب نواز نے مسکرایا اور اپنے خادم سے کہا، اس وقت خدمت پر حضرت محمد سبزواری صاحب، ایک غریب نواز کے خلفاء میں سے یادگار محمد سبزواری صاحب تھے، وہ بھی آ چکے تھے خدمت میں، اور سیدی سرکار سید فخر الدین گردیزی یہ بھی ساتھ میں تھے، تو اور بھی فقراء تھے۔ تو خادم سے کہا، جس سے بھی کہا، لیکن خادم سے کہا کہ اس میں تو زہر ہے کھانے میں، دیکھ کے کہا اس میں تو زہر ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے صاحب مثنوی نے کہ وہ تو لوح محفوظ پر نظر رکھے ہوتے ہیں، بے شک، بے شک، جو لوح محفوظ کو دیکھے وہ کھانا نہ دیکھے، یہ تو ہم لوگ ہیں کہ لوح محفوظ پر مریدوں کے سامنے چیٹنگ بازیاں کرے کہ ہمیں بھی دکھ رہا ہے اور چاول کے نیچے کی بوٹیاں نظر نہ آئے، تو یہ ایک الگ عنوان ہے نا۔ میرے جیسے لوگ اگر اس طرح کی چیٹنگ بازی کریں تو اچھی بات نہیں۔ قوم جب بغیر چیٹنگ کے محبت کر رہی ہے تو چیٹنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ یوں ہی محبت دے رہا ہے لوگوں کے درمیان میں، تو پھر آپ لوح محفوظ دیکھنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پیر کے نیچے، ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پیر کے نیچے کی زمین نظر نہیں آتی، لوح محفوظ دیکھنے کی بات کرتے ہو؟
تو ہمیں جو نظر دیکھو اللہ نے جتنا مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. زیادہ اڑنے کی بات نہ کریں آپ. اور جسے لوح محفوظ دکھتا ہے وہ تو اتنا جھکتا ہے کہ کہتا ہے کہ میری نگاہ کمزور ہے, میں کیا دیکھوں, میں تو اپنے آپ کو بھی دیکھ نہ سکا تو میں لوح محفوظ کیا دیکھوں. جو پیور لوگ ہیں وہ باتیں کم کرتے ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں, اس لیے کہ بھرا ہوا گھڑا ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور آدھا ادھورا گھڑا چھلکتا رہتا ہے, بجتا رہتا ہے. جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں. اس لیے بجو مت, بجنا خالی پن کی علامت ہے. تو کہا کہ اس میں تو بچھاؤ چادر, اور چادر بچھانے کے بعد کیا زبان تھی ان کی, جس نے کبھی نہ گالی گدی تھی, نہ کبھی غیبت کی تھی, نہ کبھی چگلی کی تھی. زبان کیا پاکیزہ تھی. کہا ان وزیروں سے جو آئے تھے کھانا لے کر کہ بھائی ہم نے تو کھانے کی دعوت قبول کی, کھانا کھانے کی, زہر کھانے کی دعوت ہم نے قبول نہیں کی. ہم نے کھانا کھانے کی دعوت قبول کی, زہر کھانے کی دعوت قبول نہیں کی. اور پھر کہا انہی لوگوں کے سامنے کہ کھانا ہم قبول کرتے ہیں, زہر باہر نکل جا. تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زہر نکل کر چادر پہ گرتا تھا. کیا بات ہے, زہر نکل کے چادر. یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی, یہ شان ہے آقا. کوئی ان کی غلامی کر کے دیکھے پھر خدا اس کو کتنا نوازتا ہے, کتنا عطا کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنا سب سے بڑا قصور یہ ہے ہم سب کے بنے, اس کے نہیں بنے جس کا بننے کا حکم اللہ نے دیا ہے, جس کا بننے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے. آؤ ان کے سچے غلام بن جائیں. ہم طبیعت کے غلام بنے, مصطفیٰ جان رحمت کے غلام نہ بنے. اگر ہم ان کے سچے غلام بنتے تو قدرت ہمیں بھی نوازتے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. کہا زہر نکلتا چلا گیا. چادر اٹھائی, گٹری باندھی. کہا ہم تو وعدے کے پکے لوگ ہیں, میں نے کھانا قبول کیا, زہر بادشاہ کو کھلا دو لے جا کے. کیا بات ہے, ہم نے تو کھانے کی دعوت قبول کی, کھانا قبول کر لی. انہوں نے زہر نکلتا ہوا دیکھا اپنی آنکھ سے. بھئی آدمی سن کر انکار کر سکتا ہے, غریب نواز نے دکھایا تھا, غریب نواز دکھانے آئے تھے. اسی لیے ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا کہ علماء کی ٹیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دلیل سے سمجھائیں, اور اولیاء کی ٹیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو دکھائیں. کیا بات ہے. بہت ہی زبردست بیان تھا سید صاحب کا. ہمارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, ہندوستان پر یہ احسان ہے ان کا. اگر آپ ہندوستان نہ آتے تو شاید ہندوستان میں کیا مسلمان کافی حد تک نہ ہوتے, لیکن آپ کا یہ احسان ہے کہ ہندوستان میں اسلام آپ کے ہاتھوں سے پھیلا اور کروڑوں اربوں لوگ آپ کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے. اور بہت سے دشمن بھی ہوئے آپ کے, انہوں نے آپ سے بہت سی زیادہ دشمنی رکھی, لیکن سب نے آپ کے ہاتھوں سے منہ کی کھائی. جب بھی آپ سے کسی نے دشمنی رکھی تو آپ نے اس کو اپنے طور طریقے سے ایسا کیا کہ یا تو وہ مسلمان ہو گیا یا پھر وہ برباد ہی ہو گیا. آپ نے کبھی کسی کو اپنے بددعا نہیں دی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ولیوں کے دشمنوں کو تہس نہس کر دیتا ہے ہمیشہ. اگر آپ ولی اللہ سے دشمنی رکھو گے تو آپ کا زمین پر اور آسمان پر کہیں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور ایسا ہی ہوا تھا پرتھویراج چوہان کے ساتھ. خواجہ صاحب سے دشمنی رکھنے کے بعد اس کا کیا حال ہوا تھا دنیا جانتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.